پاک کے نام سے جو اپنے بندے کو قریب سے قریب تر کرنا چاہتی ہے۔ دوستو، دنیا کا ایک قانون ہے، جیسے کوئی ایک ملک کا بادشاہ یا دو ملکوں کا بادشاہ، تو بادشاہ کے مطابق پورا ملک اس کی رعایا ہوتی ہے، اس کو سب کا خیال رکھنا ہوتا ہے۔ اسی ملک میں کچھ رعایا ہے، کچھ وزیر ہیں، کچھ مشیر ہوتے ہیں۔ رعایا کو، وزراء کو ایک قانون کے تحت چلنا ہوتا ہے۔ ذات قانون لیتا ہے، خود قانون پہ چلتا ہے، اوقات کار بتاتا ہے، رہنے سہنے کے طریقے بتاتا ہے، اور رعایا اس پر عمل کرتے ہیں۔ مگر کچھ بادشاہ کے خاص مشیر ہوتے ہیں۔ مشیر قانون کا پابند نہیں ہوتا، وہ جب چاہے اپنے بادشاہ سے ملاقات کر لے، جب چاہے کھانے کا مشورہ کر لے، جب چاہے اس سے بات کر لے۔ اس کا وزراء رعایا کی طرح کسی سہارے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ مشیر کا تعلق ڈائریکٹ ہوتا ہے، یہاں تک کہ بادشاہ کی ہر ضرورت کو وہ مد نظر رکھتا ہے۔ گھر کا، باہر کا تعلق اس کے ساتھ ہوتا ہے، باقیوں کا تعلق گھر سے باہر ہوتا ہے۔ مشیر ایک ایسا ہوتا ہے جو ہر وقت قرب حاصل کر سکتا ہے، قریب رہتا ہے، ہر چیز کا مشورہ کر سکتا ہے۔ اسی لیے دوسرے ہر ایک کو سفارش کی ضرورت ہے، مشیر کو نہیں، بلکہ دوسروں کو جب کبھی ضرورت پڑے گی تو وہ مشیر سے مشورہ کرتا ہے۔ تو دوستو، ہے ساری بادشاہی کی رعایا ہے، ہر کوئی ایک مقام پر نہیں ہوتا، کوئی ابتدا میں ہے، کوئی درمیان میں ہے، کوئی آگے جا رہا ہے، مگر تعلق وہ ہے جو ڈائریکٹ ہوتا ہے، وہ تعلق صرف مشیر کا ہوتا ہے۔ یہ سب نظام قدرت ہے، سارے مشیر نہیں ہوں گے، سارے وزیر نہیں ہوں گے، ساری رعایا نہیں ہوں گی، مگر بادشاہ کی خوشی اسی میں ہے کہ میرے زیادہ سے زیادہ مشیر بھی ہو سکتے ہیں، وزیر بھی ہو سکتے ہیں، رعایا بھی زیادہ سے زیادہ ہو سکتی ہے۔ تو اسی طرح دوستو، کسی کو برا نہ کہو، یہ دنیا ہے، سب اسی کے ہیں۔ وہی ایک ذات ہے جس نے کل کائنات بنائی، سب کا ڈی این اے ایک نہیں، ہر ایک کا مختلف ہے، بس آگے بڑھتے جا رہے ہیں۔ انسان ایک وقت پر سہارے لیتا ہے،
ادھر سے علم لیا، ادھر سے علم لیا، ادھر سے لیا، اکٹھا کیا، اس کو سمجھا، پھر آگے بڑھتا ہے۔ اسی طرح آپ نے آگے بڑھنا ہے۔ جب آپ قرب حاصل کرتے ہیں، ویسے تو بہت سارے منصب ہے زندگی میں، کبھی بچہ ہے، کبھی طالب علم ہے، کبھی عالم ہے، کبھی مفتی ہے، کبھی فقیہ ہے، کبھی اولیاء ہے۔ تو اس لیے ایک رشتہ ہے دوستی کا، جس کو ولی ہم کہتے ہیں۔ وہ جب بھی رب سے رابطہ کرتا ہے تو وہ سیدھا کرتا ہے، وزراء سے صلاح مشورے کی ضرورت نہیں رہتی ہوتی۔ وہ اگر کوئی سیدھی بات بھی کہتا ہے کہ رب تعالیٰ ایسا کر دے، مجھ پر عنایت کر دے، مجھ پر فضل کر دے، تو وہ سیدھی بات کرتا ہے، سیدھا کلام کرتا ہے اپنے رب کے ساتھ۔ وہ یہ نہیں کہتا کہ کسی کو سمجھ لیا کہ یہ اللہ کا بندہ ہے، اس کو 100 روپے دے، یار میری لیے کو دعا کر دے، سفارش کر دے۔ وہ ان خاتوں سے آگے نکل جاتا ہے۔ جب تعلق گہرا ہو جاتا ہے تو وہ سیدھا اپنے رب کے ساتھ کلام کرتا ہے۔ جیسے ہر عبادت کا مقصد یہی نظر آتا ہے کہ انسان اپنے رب سے باتیں کرے۔ جب عبادتیں قبول ہو جاتی ہیں تو پھر رب بھی ان سے باتیں کرتا ہے، ان کے دل سے آواز آتی ہے۔ جیسے سوال کرتا ہے، دل سب کچھ بتاتا ہے، سب ہاں نہ کے مشورے دے دیتا ہے اور اپنی خامیاں بھی بتلا دیتا ہے کہ تم میں یہ خامی ہے۔ تو اسی لیے ہر عبادت کا مقصد یہی ہے کہ اس کو اس قدر سامنے پایا جائے کہ آپ اس سے باتیں کر سکیں۔ اگر ابھی شروعات ہے تو کم از کم اتنا ضرور محسوس کرے کہ میری باتوں کو سننے والا سمیع البصیر ہے۔ وہ سفارش سے آگے نکل جاتے ہیں۔ برا کوئی نہیں ہے، جو آج طالب علم ہے وہی کل کو عالم ہے۔ اسی لیے برا نہ کہیں کسی کو، اپنی فکر کریں کہ مجھے سیدھا تلک استوار کرنا ہے۔ پھر رب تعالیٰ سے جب انسان باتیں کرتا ہے تو بات کرنے سے انسان کے دل کا بوجھ ہلکا ہوتا ہے، سکون ملتا ہے، قوت کبریائی قریب نظر آتی ہے۔ یہی ابتدا ہے محبت کی۔ جیسے فرمان آتا ہے کہ میرے بندے لا خوف علیہم ہو جاتے ہیں۔ جب تک تعلق اتنا فری نہ ہو، حاضر و ناظر والا نہ ہو، تو آدمی بے تکلف نہیں ہو سکتا۔ شروع میں انسان خوف زدہ ضرور ہوتا ہے، ڈرتا ہے کہ نہ جانے رب کیا ہے۔ جب وہ فیلنگ محسوس کر لیتا ہے، اکثریت قرب میں رہنا شروع کر دیتا ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، تو پھر وہ آہستہ آہستہ بے تکلف ہو جاتا ہے۔ پھر اسی لیے سیانے لوگوں نے بھی فرمایا اور فرمان بھی ہے کہ میرے بندے تو میرے پاس آنے کو ترستے۔ وہ وجہ محبت ہے، وجہ قرب ہے، ورنہ کون یہاں سے جسم کے مرنے کو اچھا سمجھے۔ بلکہ دنیا میں جتنے بھی مذاہب اور اللہ کے بندے آئے ہیں، یہ بندے کا پیدا ہونا نہیں سمجھاتے،
وہ تو انسان جوڑے جڑتے ہیں، پیدا ہوتے ہیں، بس جو آگے ہیں ان کو یہی خوف ہوتا ہے جب آخر دیکھتے ہیں موت کیا ہے، جسم کی موت کیا ہے، میں آیا تو ہوں۔ مذہب بنتے ہی موت کو آسان کرنے کے لیے، کیوں؟ اس لیے کہ یہ بات تو سند یافتہ ہے کہ یہ میرا جسم یہاں نہیں رہے، اس پہ کسی کو انکار نہیں، مگر سب کچھ یہی ہے کہ انسان کو موت کا علاج کوئی نہیں ہے، جسم کی موت کا کوئی علاج نہیں، یہ سب کو آتی ہے، کوئی اچھا ہے کوئی برا ہے، کوئی وزیر ہے کوئی مشیر ہے، کوئی قانون ہے دان ہے، کچھ بھی ہے، یہ سب کو آتی ہے۔ صرف اللہ کے خاص اور خاص بندوں نے جو ہمیں عبادت کے مشورے دیے ہیں، اس کا مقصد ایک ہی ہے کہ اس موت کو آسان کیا جائے، موت کو آسان کیا جائے۔ اور موت سب سے بڑی مشکل یہی ہے کہ مجھے اس جگہ لے جایا جا رہا ہے جہاں میرا جانے کو جی نہیں چاہتا، کیونکہ انسان ہے، کمزور ہے، اس دنیا کی حاضر نعمتیں دیکھ کر، چیزیں دیکھ کر اس میں دل لگا لیتا ہے۔ جب دنیا میں دل لگ جائے تو اس کو چھوڑنا مشکل ہے۔ اس کو چھوڑنے کے لیے رب کے بندوں نے یہی کہا کہ ان چیزوں کو استعمال کرتے جاؤ، زندگی گزارتے جاؤ، اپنی روح یا دل کو اپنے رب کے ساتھ رکھو تاکہ دنیا سے دلچسپی نہ ہو۔ دنیا سے دلچسپی رکھنے والے اللہ کے بندوں کے اپوزیشن تھے، مخالف تھے۔ اللہ کے بندوں نے اسی بات کو ترجیحات دی اور اسی بات کو بتلاتے رہے کہ یہ زندگی نہیں ہے، یہ ایک سفر ہے۔ جو انسان سفر سمجھ لے گا، امتحان سمجھ لے گا، آزمائش سمجھ لے گا، وہ اللہ کے خاص بندوں کی اتباع میں ہوگا۔ جو اسی زندگی کو زندگی سمجھ لے گا، وہ اللہ کے بندوں کی اپوزیشن کے ساتھ ان کا خیال مل جائے گا۔ تو اصل تعلق تو اسی خیال کا ہے، اور رب کے بندوں نے یہی پھر فرمایا کہ رب سے اتنا تعلق قائم کر لو کہ شدید الحب اللہ سے بھی آگے نکل جائے، تاکہ آپ کو دائیں بائیں کے کسی سہارے کی ضرورت نہ رہے۔ جب آپ کا رب سے اتنا گہرا تعلق ہو جائے گا تو آپ کو وہ حب موت کے پردے کو علیحدہ کر دے گی اور ملاقات کو ترجیحات دے دے گی۔ یہاں سے جانا اسی وقت آسان اور ممکن ہوگا کہ ہمیں رب تعالیٰ سے محبت ہوئے۔ یہ جتنے بھی عبادت کے طریقے بتائے ہیں، یہ صرف اسی طرف جانے کے لیے۔ آپ مختلف مذاہب میں بھی دیکھیں گے تو انہوں نے بھی یہی فرمایا کہ ہر چیز کو ایک نقطے پر فوکس کرو، اپنے خیال اپنی روح کو ایک نقطے پر لے آؤ، اور اس نقطے کا نام رب قرار دیا گیا تاکہ دھیان پورا کا پورا اس طرف رہے جسم کو جو کام ہے دنیا میں وہ کرتا رہے۔ یہی راستہ انہوں نے سمجھایا کہ محبت کے علاوہ کبھی رب کے پاس بھی جانے کو جی نہ چاہے۔ محبت ہی ایک ایسا جذبہ ہے جو رب کے پاس جانے کو جی چاہتا ہے۔ اگر محبت نہیں تو اس جگہ لے جایا جا رہا ہے جہاں مجھے محبت نہیں، تو میرے
لیے وہ موت مشکل ہے، وہی موت ہے کہ میرا دل تو دنیا میں لگا ہوا ہے، اب مجھے ایک وقت تعین پہ جو بھی قوت فرشتے ہیں مجھے وہاں کی طرف کھینچتے ہیں، دل ادھر کھینچ رہا ہے دنیا کی طرف، اور فرشتے یہاں سے لے جانے کو کھینچتے ہیں۔ تو یہی وہ حدیث بنتی ہے کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جن کی موت ایسے ہے کہ مل مل کا کپڑا جھاڑی، کانٹے دار جھاڑی پہ ڈال کے کھینچو تو وہ تار تار ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ وہ تاریں کانٹوں میں پھنسی ہوئی ہیں۔ یہ ہمارے روح، خیال، دل سب دنیا میں پھنسے ہوئے۔ جب ہمیں ان سے محبت ہے تو پھر ہم آگے کیسے جائیں؟ یہ دنیا کی خواہشات کو ہی دل سے نکالنا ہے جو محبت کی ابتدا ہے۔ اس کا یہ مقصد نہیں کہ ان سے کوئی نفرت کرنی ہے، وہ بھی مخلوق ہے، جسم کے ساتھ ہی ہے، ایک دوسرے کے دکھ سکھ کے ساتھی ہیں، صرف دل میں نہیں۔ دل اسی کا گھر ہے جس نے بنایا ہے، یہ روح اسی کی ہے، اس کو اس کے ساتھ منسلک رکھو، اپنی رب کے ساتھ منسلک رکھو، تو پھر یہاں سے جانا آسان ہو جائے گا۔ تو کسی کو غلط نہ کہو۔ جب ہم کسی کے لیے نفرت دل میں بٹھا لیتے ہیں تو اس جگہ محبت پیدا نہیں ہوتی۔ اگر کوئی پیچھے ہے تو اس کے لیے بھی دعا کرو۔ جو آگے جا رہا ہے، آپ بھی آگے جا رہے ہیں، کچھ بہت آگے ہیں، آپ تھوڑا آگے ہیں۔ اسی لیے سیانے لوگ فرماتے ہیں کہ دلوں میں نفرت، کرودھ، حسد، لالچ کو نکالیں تاکہ آپ کے رب کو وہاں جگہ ملے۔ تو اس لیے دوستو، دوستی ہے، تعلق ہے، جتنا بڑھاتے ہیں۔ ہر دنیا کا تعلق، چیز حاصل کر لینے کے بعد تعلق بے مزہ ہو جاتا ہے۔ کسی نے ₹1,00,000 چاہا، لاکھ میں لگ گیا، مزہ تو پھر کر رہا ہے، 2 لاکھ کی تلاش شروع ہو گئی۔ اسی طرح انسان جب رب کی طرف جاتا ہے تو یہ بھی ایسے ہی ہے کہ زندگی کا سفر گزرتا جائے گا، ایک طلب لگا، ایسے لگے گا کل مل جائے گا، آج مل جائے گا، ضرور مل جائے گا۔ امید برآں ہوتی ہے دل میں، مگر مکمل نہیں ہوتا، منزل کی طرف جانا ہوتا ہے، اور اسی دلچسپی کا نام زندگی کی آسانی سے گزرتی ہے۔ وہی منزل کی طرف جانا جو ہے ایک دلچسپی ہے، آسان زندگی گزرتی ہے، تو انسان کا آخری وقت آ جاتا ہے۔ جیسے کہتے ہیں سیکھتے سیکھتے گود سے گور تک جانا ہے۔ علم کو پہلے باؤنڈری لائن نہیں لگانا، اس کے آگے دھیان اور بھی آگے بڑھتے جانا ہے۔ بڑھتے بڑھتے اس دلچسپی کے ساتھ ایک آخری لمحات آتے ہیں جس کو ہم موت کہتے ہیں۔ وہ موت ایک پردہ ہے۔ موت میں مرنا نہیں ہے، بلکہ وہاں آنکھیں کھلنی ہے۔ کوئی یہ کیا ہے؟ تو جو دوست ہوتے ہیں، مشیر ہوتے ہیں خاص، وہ پہلے ہی ان حالات سے آگاہ ہو چکے ہوتے ہیں۔ جیسے وہ فرمان آتا ہے کہ جیسے ہی بندے کی روح حلق سے نکلتی ہے تو میں رب سب سے زیادہ قریب ہوتا ہوں۔ جب انسان کو اس معرفت سے آگاہ ہوتا ہے کہ میری موت میرے رب کا دیدار ہے، اس کا قرب ہے، روح نکلے گی تو وہ سب سے زیادہ قریب ہوگا۔ تو اسی طلب میں زندگی بھی آسان اور موت بھی آسان ہو جاتی ہے۔ تو دوستو، اسی لیے سیانے فرماتے ہیں کہ سیکھو، دنیا سے سیکھو، علماء سے سیکھو، بندوں سے سیکھو،
مگر اس کے بعد آگے بڑھنا ہے. یہ راہ ہے، منزل نہیں کہ آپ ایک بندے کو لے کے اس سے اگر کو بات لیے تو اس کی پوجا شروع کر دیں. نہیں، اس سے آگے نکلنا ہے. بس اس سے لے لیا، جو اس نے دینا تھا اس نے دے دیا، جو آپ نے لینا تھا وہ بھی لے لیا. اس کے آگے بھی ہے. آگے بڑھنا ہی زندگی ہے. وہی ایک کشش ہے جو زندگی کو اطمینان دیتی ہے. جیسے انسان دنیا کی طرف بڑھتا ہے جیسے لالچ اور نفس کی خواہش کبھی کمپلیٹ نہیں ہوتی، آگے بڑھتی ہے. وہی ہے کہ وہ بایاں ہاتھ گنا جاتا ہے، وہ دنیا کی طرف راغب ہو گیا. کسی کے لیے 2 لاکھ بہت ہے، کسی کے لیے 10 لاکھ بھی کچھ نہیں. وہ 15 کی تلاش میں بھاگے جا رہا ہے، 15 والا 20 میں بھاگے جا رہا ہے. اس میں بھی آگے لذت بڑھتی جا رہی ہے. مگر وہ دنیا کی رغبت ہے، یہ آخرت کی رغبت ہے. بات تو دائیں اور بائیں کی ہے، رغبت تو رغبت ہی ہے. دنیا کی طرف بھی آدمی بڑھتا ہے، یہ بھی بہت کچھ حاصل کر لیتا ہے، جو چاہو حاصل کر لیتا ہے. مگر اس طرف بھی جائیں گے، جب دنیا کی طرف جائیں گے رب کی اہمیت کھوتے جائیں گے. اگر رب کی طرف بڑھیں گے دنیا کی اہمیت کھوتے جائیں گے. یہی دائیں اور بائیں کا معاملہ، ایک دنیا کی دلچسپی، ایک آخرت کی دلچسپی. ایک اس چھوٹی سی زندگی کو سنوارنا ہے، ایک دائمی زندگی کو سنوارنا. ایک دنیا سے عزت لینی ہے اور ایک فرمان ہے کہ سب اس کے رب کہتا ہے میرے پاس ہے. دنیا کی عزت اور چیز سے ہے، رب کے ہاں عزت اور چیز سے ہے. جیسے اکثر فرمان آتا ہے کہ جس کو تم اچھا سمجھتے ہو سکتا ہے تمہارے لیے برا ہو، جس کو تم برا سمجھتے ہو سکتا ہے وہ تمہارے لیے اچھا ہو. ہم دنیا کی پریشانیوں کو ستانے والوں کو برا سمجھتے ہیں، مگر ممکن ہے رب تعالیٰ کے پاس وہی چیز انعام بن جائے. جو دنیا سے ستایا نہیں جائے گا وہ آخرت کی خواہش کیسے کرے گا؟ وہ کسی نہ کسی طریقے سے اگر آپ نے قبول کر لیا تو یہاں کسی نہ طریقے سے پریشانی تو آئے گی. وہ بھی سبق ہی سکھاتے ہیں پریشان کرنے والے. ہماری اصلیت بتاتے ہیں تیرے رہنے کی جا نہیں ہے. تم تو آیا ہے جانے کے لیے، رہنے تو دنیا میں میں آیا ہوں. مجھے عیش و عشرت کرنی ہے، تو یہاں کیوں ہے؟ وہ یہاں سے بھگاتے ہیں مگر ان کا بھگانا ہی ہمیں کامیابی کی طرف لے جاتا ہے. جب دنیا کی حقیقت کیسے سمجھ آئے گی؟ ورنہ تو انسان کے اگر نفس کی خواہشات کی اینک لگ جاتی ہے، وہ دنیا ہی حاصل کرنا چاہتا ہے، لوگوں پر آسان کرتا ہے. اگر جب الٹے سلے ملتے ہیں تو پھر کہتا ہے ربا یہ کیا ہے؟ تو وہ بھی رب کا فضل ہوتا ہے. جب کوئی آپ کو ڈسٹرب کرتا ہے، الٹا سلا دیتا ہے تو برا نہیں ہے. وہ جیسا بھی ہے، برا ہے اچھا ہے، اس کو چھوڑو. تمہیں تو فائدہ دے گیا نا، تمہیں تو سمجھ آ گئی نا کہ یہ زندگی ویسے ہی ہے، عارضی ہے. ایسے ہی میں نے دل لگایا ہوا تھا، ان سب چیزوں کو اپنا سمجھ رہا تھا. جب وہاں سے بیزار ہوتا ہے تو دل خالی ہوتا ہے. پھر اس میں ایک ارمان اٹھتا ہے کہ کوئی ایک بادشاہ ہے جس نے مجھے خلق کیا. پھر ایسے ہی الہامی کتب کی باتیں پڑھتا ہے تو دیکھتا ہے ایک ذات ہے جو رب الناس ہے، مالک الناس ہے، الہ الناس ہے. پھر انسان بڑھتا ہوا آگے بڑھتا ہے. ایک دنیا کے بادشاہ ہوتے ہیں، ان کا نظام اپنا ہے. ایک قانون قدرت اللہ بادشاہ ہے. یہ تو دنیا ملکوں کی بادشاہت کرتی ہے، محلوں کے چدراوے کرتی ہے. وہ کل کائنات کا بادشاہ ہے.
تو اتنے بڑے بادشاہ کو ماننے والے کو بزدل نہیں ہونا چاہیے. یہ دنیا کیا کہے؟ دنیا سوائے موت کے یا دنیا سوائے آپ کی رب سے ملاقات کرانے کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتی. ان کے پاس آخری حربہ موت دینا ہے. اگر رب سے تعلق پیدا ہو گیا تو وہ آپ کی ملاقات کا سبب بن جائے. کسی کو تو بہانہ بننا ہے. دوستو کچھ تھوڑا سا آگے نکلے. دنیا کی چیزوں کی طلب ہی نہ مانتے رہے رب سے. آپ کے دلوں کا اطمینان تو ہے، مگر ایک وقت پر ایسا ہو جاتا ہے یا آپ پہنچ جائیں کہ اپنے رب سے اپنا رب ہی مانیں کہ میرے ربا یہ 4 دن کی زندگی کے لیے اگر میں کچھ لے بھی لیتا ہوں تو یہ کیا مجھے مزہ ہے، پھر ختم ہو جائے گا، وہ یہیں رہ جائے گا. تو وہ ان کی یہی خواہش ہے کہ مجھے تو چاہیے، موت ہو زندگی ہو تیرا ذکر کرتا رہوں، میری نس نس میں تیرے نام کی خوشبو آئے، اور جب تو لینے آئے تو خوشبو نکل کر آپ کی طرف چلی جائے. وہ روح ہے انسان کے اندر جو رب کو دیکھ سکتی ہے، جو رب کو پا سکتی ہے. سیانے لوگ اس کو کہتا ہے یہ تیسری آنکھ ہے، کوئی کہتا ہے اندر کی آنکھ ہے. تو یہ مختلف ذرائع ہیں، طریقے ہیں. عبادت کوئی بھی کرو، جس نقطے پہ دوسرے مذاہب کہتے ہیں یکسو ہو جاؤ، آپ کے اپنے مذہب سے چلے جائیں، وہاں بھی ایک ہی ذریعہ ہے کہ یکسو ہونا ہے، دنیا بھولنی ہے. مسئلے پہ آ کر دنیا کو بھولنا ہے کہ دنیا میری نہیں ہے، اپنے رب تعالیٰ کے ساتھ یکسو ہونا ہے. اتنا یکسو ہونا ہے کہ اسے سامنے پانا ہے. اگر سامنے ابھی نوبت نہیں آئی، شروعات ہے، آپ نہیں محسوس کر رہے کسی شے کو، تو اتنا تو کم از کم ضرور سمجھیں کہ میرا رب تو مجھے دیکھ رہا ہے. پھر ایک دن ایسا ضرور آئے گا کہ ایسا آپ کو محسوس ہوگا کہ امن کا گہوارہ آپ کے گرد محسوس ہے، آپ امن میں ہوں گے. اور سب سے بڑا کھیل دنیا کی چھوٹی موٹی تکلیفوں سے سب سے بڑی تکلیف تو یہی تھی نا کہ موت. بازو کٹا موت تو نہیں، 2 بازو کٹے موت تو نہیں، مگر جب سارا کچھ کٹنا ہے تو تکلیف ہوتی ہے. کہتے ہیں وہ تکلیف کا وقت ہے. جو محبت والے ہیں یا اللہ والوں نے جو گر سکھائے لوگوں کو، وہ یہی ہے اتنی شدید محبت اللہ کرو، اتنی محبت کرو رب کے ساتھ کہ تمہیں سب درد بھول جائے. تمہیں پتھر بھی پڑے تو اندر سے روح اللہ اللہ کا ہے. وہ روحی کی کامیابی ہے، وہ اس نقطے پر ہوتی ہے. تو پتھر مارنے والوں کو آدمی محسوس نہیں کرتا. جب رب سے کنڈی اور مضبوط ہوتی ہے، دنیا سے دل کی بیزاری ہوتی ہے، تو انسان رب کے قریب ہوتا ہے تو کہہ دیتا ہے اے پتھر مارنے والوں کو رب تعالیٰ تو معاف کر دینا، انہوں نے تو مجھے دھکا لگایا ہے آپ کی طرف جانے کے لیے. وہ دھکا محسوس ہوتا ہے کہ اس گاڑی کو سیلف سٹارٹ انہوں نے دنیا نے کرنا ہے. کہ دنیا جب پریشان کرتی ہے تو انسان اپنے رب کی طرف رجوع کرتا ہے. اگر پریشانی نہ ہو تو پھر تو یہاں سے جانے کو جی نہ چاہے گا. ادھر دنیا کی وہ حقیقت معلوم ہو جاتی ہے، انسان دل پھیکا پھیکا ہو جاتا ہے کہ چھوڑو یار، یہ بھی تو زندگی ہے، آگے بڑھو.
یہ تو سب نے کہہ دیا، اپنے پرائے سب کہتے ہیں جی عارضی زندگی ہے، تو میں کہاں کھویا ہوا ہوں؟ ایسے اپنی جھوٹی عزت کروانے کے لیے لوگوں کو دلوں میں بٹھایا جا رہا، اپنا سمجھ رہا، پھر وہ تھوڑا سا بھی زخم لگاتے تو ہم کہتے ہیں بہت برا کیا آپ نے، گہرا زخم لگایا۔ تو میں نے تو ان کو اپنا سمجھا تھا، رب کی مخلوق نہیں سمجھا تھا، یہی میری خطا تھی۔ اگر میں اس کو رب کی مخلوق سمجھتا تو پھر اپنا پرایا کیا ہوگا، پھر سب رب کی مخلوق ہے، پھر نہ گرم زخم گہرے ہوتے ہیں۔ کہ دوستو مشکل ضرور لگتی ہے، مگر ایسا کچھ نہیں ہے، ناممکن دنیا میں کچھ نہیں۔ وقت ایک سا نہیں رہتا، تبدیلی چاہیں تبدیلی ہوئے، آگے بڑھیں، اتنا آگے بڑھ جائیں کہ دنیا کے تمام سہارے توڑ دیں، صرف ایک رب کی ذات کو اپنا سہارا سمجھیں، پھر وہ یقیناً ہر کام میں آپ کی مدد کرے گا، آپ کے کام آئے گا۔ اصل میں ہم کمزور ہیں، سامنے سانپ آ جاتا ہے یا کوئی نفس سانپ والا آ جاتا ہے تو ایک ہاتھ میں تو میں نے ڈنڈا پکڑا ہوا ہے، اچھا آئے گا تو مقابلہ کروں گا، پھر دوسری طرف سے میں رب کی طرف التجا کرتا ہوں، زو میں نہیں مطلب پھینک دو ڈنڈے کو، کل سہارا سمجھو اس کو، سانپ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ یقینی محکم ہونا چاہیے، تو ایسے ہی انسان آگے بڑھتا بڑھتا پھر دنیا کے دائیں بائیں کے سہارے توڑ دیتا ہے اور اپنے رب کے سامنے یکسو ہو کر سر جھکا دیتا ہے، اس کے علاوہ کسی کو سہارا نہیں سمجھتا، تو پھر ڈائریکٹ ہو جاتا ہے، ایسے ڈائریکٹ بات کرتا ہے جیسے میرا رب ہر وقت سمیع البصیر ہے میرے ساتھ، چھوٹی سی بات بھی کہتا ہے تو اسے یقین ہوتا میرے رب نے سن لی، پھر یقیناً اندر سے بھی واضح آتی، آپ کے دل میں گھر کیا ہوا رب نے وہ بھی آواز دیتا ہے اور آپ کو اطمینان بخشتا ہے، ہر خوف و خطرے سے لا خوف علیہم کی منزل کی طرف لے جاتا ہے کہ بندے دنیا میں بڑے سے بڑا خوف یہی ہے کہ تمہیں مار کر میرے پاس بھیج دیں گے اور میں قبول کرنے والا ہوں۔ تو دوستو آؤ اس بادشاہ کو تسلیم کر لیں، اے چھوٹے چھوٹے بادشاہوں کو بریانی کھانے سے کیا ملے گا، زبان کا 1 منٹ کا چسکا، یہ چند دنوں کی دولت کو کیا کر لوں، اگر ضمیر ہی مردہ ہو گیا، آپ کی خودی ہی مر گئی تو کیا زندگی۔ کسی سیانے نے خوب کہا تھا کہ خودی کو کر بلند اتنا ہر تقدیر سے پہلے، خدا بندے سے پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے، سہارے توڑ دو، اپنے ضمیر کو زندہ کرو، آپ اپنے کسی بھی رہنما کی طرف چلے جائیں تو انہوں نے ایسے درس دیے ہیں کہ پتے ابال کر کھا لو، کسی کو سہارا سمجھ کر اس کی بیعت نہ کر لو، ایک ایک کھجوروں پہ گزارا کر لو، مگر ضمیر کو کبھی نہ جگانا، زندہ ضمیر ہی وہ راہیں کھولتا ہے جو رب کی طرف جاتی ہے۔ اسی طرح کسی بھی اللہ کے بندے کی طرف آپ دھیان کریں، وہ خود ہی میں رہیں، صرف عاجزی ہے تو اپنے رب کے کرو۔ دوستو اتنا گھبرایا نہ کرو، اللہ بادشاہ کے ماننے والے، چھوٹے بادشاہوں کے چمچوں کی فکر نہ کرنی چاہیے، جن کا رب سہارا ہوتا ہے ان کو کسی سہارے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ آپ پر آسانیاں پیدا کرے،
یہ جد و جہد ہی ہے، ساری زندگی کا جہاد ہے. جیسے کہتے ہیں نفس کے ساتھ جہاد جو ہے یہ جہاد اکبر ہے. آگے بڑھتے جائیں، اس بادشاہ سے ایسا تعلق استوار کر لیں کہ آپ کو یقین ہو جائے کہ وہ میری بات سنتا بھی ہے اور جواب دیتا بھی ہے. پھر دنیا کو باتیں سنانے سے، دنیا کو سہارا بنانے سے جان چھوٹ جائے. اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا کرے اور ایک دوسرے کے لیے دعا کریں تاکہ ہمارے اندر نفرت گھر نہ کر سکے.